قرآن مجید کا سورہ نمبر 56 سورہ قمر۔ سورہ قمر کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قمر موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 56 اور ترتیب نزول کے اعتبار سے سورہ نمبر 37 ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اس سورہ کا نام اس کی پہلی آیت کی مناسبت سے رکھا گیا ہے، جس میں قیامت کے قریب آنے اور چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا بیان ہے، اور قمر عربی میں چاند کو کہا جاتا ہے۔ اس سورہ میں اللہ نے قرآن کو آسان زبان میں نازل کرنے کا 4 مرتبہ ذکر کیا ہے، اور اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اس سورے میں ذکر ہونے والے انبیاء علیہ السلام کی قوموں کے حالات اور ان کی تباہی سے سبق حاصل کرو، کیونکہ عذاب الہی کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی ہے۔ اس سورے کی پہلی آیت میں موضع شق القمر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جب کفار نے اپنے ایمان لانے کے لیے یہ شرط رکھی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند کے 2 ٹکڑے کریں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں گے، جس پر اتمام حجت کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم خدا سے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا، لیکن مشرکین پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ جو شخص اس سورے کی تلاوت کرے گا، روز قیامت وہ ناقے پر سوار ہو کر بہشت میں داخل ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اقتربت الساعة وانشق القمر۔ قیامت قریب آ گئی اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ۔ اور یہ کوئی بھی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک مسلسل جادو ہے۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ۔ اور انہوں نے تکذیب کی اور اپنی خواہشات کا اتباع کیا، اور ہر بات کی ایک منزل ہوا کرتی ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ۔ یقیناً ان کے پاس اتنی خبریں آ چکی ہیں جن میں تنبیہ کا سامان موجود ہے۔ حِکْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ۔ انتہائی درجے کی حکمت کی باتیں ہیں، لیکن انہیں ڈرانے والی باتیں کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے منہ پھیر لیں جس دن ایک بلانے والا اسرافیل انہیں ایک ناپسندیدہ امر کی طرف بلائے گا۔ خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنتَشِرٌ۔ یہ نظریں جھکائے ہوئے قبروں سے اس طرح نکلیں گے جس طرح ٹڈیاں پھیلی ہوئی ہوں۔ مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ۔ سب کسی بلانے والے کی طرف سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہوں گے، اور کفار یہ کہہ رہے ہوں گے کہ آج کا دن بڑا سخت دن ہے۔ كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر۔ ان سے پہلے قوم نوح نے بھی تکذیب کی تھی کہ انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا اور کہہ دیا کہ یہ دیوانہ ہے، بلکہ اسے چھڑکا بھی گیا۔ فدعا ربه انی مغلوب فانتصر۔ تو اس نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ میں مغلوب ہو گیا ہوں، میری مدد فرما۔ ففتحنا ابواب السماء بماء
منهمر تو ہم نے ایک موسلا دھار بارش کے ساتھ آسمان کے دروازے کھول دیے، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر اور زمین سے بھی چشمے جاری کر دیے، اور پھر دونوں پانی ایک خاص مقررہ مقصد کے لیے باہم مل گئے۔ وحملناه على ذات ألواح ودسر اور ہم نے نوح کو تختوں اور کیلوں والی کشتی میں سوار کر لیا، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر جو ہماری نگاہ کے سامنے چل رہی تھی، اور یہ اس بندے کی جزا تھی جس کا انکار کیا گیا تھا۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اور ہم نے اسے ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا ہے، تو کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ پھر ہمارا عذاب اور ڈرانا کیسا ثابت ہوا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ اور قوم عاد نے بھی تکذیب کی، تو ہمارا عذاب اور ڈرانا کیسا رہا؟ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ ہم نے ان کے اوپر تیز و تند آندھی بھیج دی ایک مسلسل نحوست والے منحوس دن میں، تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر جو لوگوں کو جگہ سے یوں اٹھا لیتی تھی جیسے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں۔ فكيف كان عذابي ونذر پھر دیکھو ہمارا عذاب اور ڈرانا کیسا ثابت ہوا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ اور سمود نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا، فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ اور کہہ دیا کہ کیا ہم اپنے ہی میں سے ایک شخص کا اتباع کر لیں، اس طرح تو ہم گمراہی اور دیوانگی کا شکار ہو جائیں گے۔ أَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ کیا ہم سب کے درمیان ذکر صرف اسی پر نازل ہوا ہے؟ در حقیقت یہ جھوٹا ہے اور بڑائی کا طلبگار ہے۔ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَّنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ تو ان قریب کل ہی انہیں معلوم ہو جائے گا کہ جھوٹا اور متکبر کون ہے۔ إِنَّا مُرْسِلُو النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ ہم ان کے امتحان کے لیے ایک اونٹنی بھیجنے والے ہیں، لہذا تم اس کا انتظار کرو اور صبر سے کام لو۔ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ اور انہیں باخبر کر دو کہ پانی ان کے درمیان تقسیم ہوگا اور ہر ایک کو اپنی باری پر حاضر ہونا چاہیے۔ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ تو ان لوگوں نے اپنے ساتھی کو آواز دی اور اس نے اونٹنی کو پکڑ کر اس کی گونچیں کاٹ دی۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ پھر سب نے دیکھا کہ ہمارا عذاب اور ڈرانا کیسا ثابت ہوا۔ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ ہم نے ان کے اوپر ایک چنگھاڑ کو بھیج دیا تو یہ سب کے سب باڑے کے پھوسے کی طرح ہو گئے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ اور قوم لوط نے بھی
پیغمبروں کو جھٹلایا۔ إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر، تو ہم نے ان کے اوپر پتھر برسائے صرف لوط کی آل کے علاوہ کہ ان کو سحر کے ہنگام ہی بچا لیا۔ نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر، یہ ہماری ایک نعمت تھی اور اسی طرح ہم شکر گزار بندوں کو جزا دیتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَنذَرَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، اور لوط نے انہیں ہماری گرفت سے ڈرایا لیکن ان لوگوں نے ڈرانے ہی میں شک کیا۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، اور ان سے مہمان کے بارے میں ناجائز مطالبات کرنے لگے تو ہم نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا کہ اب عذاب اور ڈرانے کا مزہ چکھو۔ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ، اور ان کے اوپر صبح سویرے نہ ٹلنے والا عذاب نازل ہو گیا فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، کہ اب ہمارے عذاب اور ڈرانے کا مزہ چکھو۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اور فرعون والوں تک بھی پیغمبر آئے، كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ، تو انہوں نے ہماری ساری نشانیوں کا انکار کر دیا تو ہم نے بھی ایک زبردست صاحب اقتدار کی طرح انہیں اپنی گرفت میں لے لیا۔ أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ، تو کیا تمہارے کفار ان سب سے بہتر ہیں یا ان کے لیے کتابوں میں کوئی معافی نامہ لکھ دیا گیا ہے؟ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرٌ، یا ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے پاس بڑی جماعت ہے جو ایک دوسرے کی مدد کرنے والی ہے۔ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، ان قریب یہ جماعت شکست کھا جائے گی اور سب پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ، بلکہ ان کا موعد قیامت کا ہے اور قیامت انتہائی سخت اور تلخ حقیقت ہے۔ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ، بے شک مجرمین گمراہی اور دیوانگی میں مبتلا ہیں۔ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ، قیامت کے دن یہ آگ پر منہ کے بل کھینچے جائیں گے کہ اب جہنم کا مزہ چکھو۔ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، بے شک ہم نے ہر شے کو ایک اندازے کے مطابق پیدا کیا ہے۔ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ، اور ہمارا حکم پلک جھپکنے کی طرح کی ایک بات ہے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور ہم نے تمہارے ساتھیوں کو پہلے ہی ہلاک کر دیا ہے تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور ان لوگوں نے جو کچھ بھی کیا ہے سب نامہ اعمال میں محفوظ ہے۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ، اور ہر چھوٹا اور بڑا عمل اس میں درج کر دیا گیا ہے۔ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ، بے شک صاحبان تقوی باغات اور نہروں کے درمیان ہوں گے۔ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ، اس پاکیزہ مقام پر جو صاحب اقتدار بادشاہ کی بارگاہ میں ہے۔